نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو صحت، عافیت اور ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کا یہ عظمتوں والا، رحمتوں برکتوں والا، سعادتوں والا، دل کی پاکیزگی اور طہارت والا، گناہوں کی معافی والا، جنت کے داخلے والا اور جہنم سے آزادی والا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اس رمضان المبارک کو کیسے اللہ کی قربتوں کا ذریعہ بنانا ہے اس بارے میں بہترین تعلیمات دیں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو محفوظ کیا اور آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نواز دیں۔ ہمارے روزے، راتوں کے قیام، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار، دعائیں، صدقہ و خیرات، غریبوں، بے کسوں، بے سہارا کا ساتھ دینا اور دیگر عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرما لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جو بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس میں سے وافر حصہ نصیب فرما دے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جہنم سے آزادی نصیب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہمارے والدین، بیوی، بچے، اولاد، عزیز و اقارب، سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی نصیب فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ کر اپنی دنیا کی زندگی گزارنے والے، وہ
جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں طرح طرح کی متقین کو نعمتیں دیں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیونکہ یہ لوگ احسان کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی احسان والا، اچھائی والا اور بہتری والا معاملہ کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ اللہ سے اس قدر ڈرنے والے کہ رات کا اکثر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں صرف کرنے والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا حصہ بستر پر سو کر گزارتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس رمضان المبارک کے مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی قیمتی اور بابرکت ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کا جو سحری کا وقت ہے، یہ بڑا ہی عظمتوں والا، برکتوں والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں والا وقت ہے۔ سحری کے وقت کو بھائیوں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کیجئے۔ تراویح بہت بڑی عبادت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس انسان نے رمضان کی ساری راتوں کو قیام کر لیا، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر، ایمان کی حالت میں، نیکی کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اپنے ایمان کو تازگی دینے کے لیے، اللہ کی قربتوں سے سرفراز ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان کی لذتیں ہیں ان کو پانے کے لیے جس انسان نے سارے رمضان کی راتوں کو قیام کر لیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی نافرمانی کر بیٹھا، انسان ہونے کے ناطے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہ مان سکا، گناہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیام کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی مع الامام، جو انسان امام کے ساتھ رات کو تراویح کی نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ امام نماز کو مکمل کر کے واپس پلٹتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک وہ امام کے ساتھ قیام میں شریک ہے، پھر جا کے سو بھی جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ساری رات کے قیام کا اجر دیتے ہیں۔ سویا وہ اپنے بستر پر ہے، لیکن اس کی نیند کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت بنا دیتے ہیں۔ اس کی رات کا ایک ایک لمحہ، اس کی بستر پر ایک ایک جو کروٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رات کا قیام بنا کے اپنی رحمت سے انسان کو اجر سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، تراویح پڑھنے کے بعد آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ فی الفور انسان سو جائے۔ بس اوقات انسان کیا کرتا ہے، مغرب کے بعد کھانا تھوڑا کھایا اور ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آ کر کھانا کھائیں گے، پھر کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، پھر بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، اور کچھ بھائی اس قیمتی وقت کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں، دوستوں کی محفل میں رات کو دیر دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور گپ شپ ہوتی ہے۔ بھائیو، یہ رمضان کی راتیں یوں ضائع کرنے والی نہیں ہیں، یہ بڑی قیمتی ہیں۔ جیسے ہی تراویح کا قیام مکمل ہو، گھر جائیں اور گھر جا کر آرام فرما لیں، سو جائیں، اور صبح جب سحری کا کھانا کھانے کے لیے اٹھنا ہے تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیں، 3 بجے اٹھ جائیں، زیادہ لیٹ اٹھنا ہے بھائیو 3:30 بجے اٹھ جائیں،
اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وہ جو سحری کا وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے۔ آئیے کچھ عبادات کو دیکھتے ہیں جو سحری کے وقت کرنے والی ہے۔ اور میں سب سے پہلی عبادت اس وقت استغفار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ وہ متقین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں سے سرفراز کریں گے، اور چشمے اور نہریں اور جنت کی نعمتیں جن کے لیے ہوں گی، ان کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بھائیو، روزانہ کی بنیاد پر اس بات کو اپنا معمول بنا لیجئے، تھوڑا سا کھانے کے وقت سے پہلے اٹھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، اور اس وقت کا استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس وقت تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے دل میں احساس بھائیو شرمندگی ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، اور انسان ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہیں کرتے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور استغفار تو چیز ہی بڑی قیمتی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہہ دیجئے اپنے رب سے استغفار کرو، کیونکہ یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تم پر بارشوں کو نازل کریں گے جیسے تمہاری کھیتی برکت والی ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ بیٹے بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی عطا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ باغات بھی دیں گے۔ استغفار سے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، دل کا سکون ملے گا، روح کا چین ملے گا، بابرکت روزی ملے گی، پاکیزہ اولاد جو ہے وہ انسان کو نصیب ہوگی، انسان کا جو گھر ہے وہ دنیا میں ہی جنت کی مثال بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے دنیا میں انسان کو ہر طرح کی نعمت عطا کرتے ہیں، اور پھر یہ استغفار آخرت میں انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک دن میں روزانہ کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اور بھائیو، 100 کا قاتل ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہو، اللہ اس کے معافی مانگنے پر اس کے 100 قتل معاف کر دے، تو یقیناً مجھے اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ وہ عورت جو برائی کرتی تھی، ایک کتے کو پانی پلانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں۔ الذین یقولون، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اننا آمنا فاغفر لنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے تو ہم کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والے۔ اس لیے بھائیو، جو سحری کا وقت ہے بڑا ہی قیمتی وقت ہے، ضرور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجئے، دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں سے سرفراز کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ینزل ربنا
کل لیلۃ، ہمارے رب ہر رات کو جب رات کا آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیان شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے رات کے آخری تیسرے حصے میں قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ بہت سارے بھائی دعا کا کہتے ہیں، بھائی سحری کے لیے ہم سارے اٹھتے ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ کے دعا کا اہتمام کیجئے، ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، میں اس وقت جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور روزے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھے تو ان کو آپ بتلا دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی آیتوں کے درمیان میں اس دعا والی آیت کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت اسلوب اختیار کیا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا ذکر پہلے کیا ہے اور دعا مانگنے کا ذکر بعد میں کیا ہے، تاکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور یہ بڑی زبان کی غلط بات ہے، وہ ہماری سنتا نہیں ہے، دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینی انداز میں پورے یقین کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ قبولیت کے انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ہیں، میں اور آپ اپنی سوچ اور سمجھ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی دعا کی عدم قبولیت والی چیز نہ ہو، انسان کا کھانا حرام کا نہ ہو، انسان کی زندگی ظلم اور زیادتی والی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ قبولیت کی بھائیو شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ میں یدعونی، اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کے وقت اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ صحت چاہیے اللہ سے مانگیے، مال چاہیے اللہ سے مانگیے، اولاد کے لیے کوئی بہترین چیز چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، فوت شدگان کے لیے کچھ چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ سحری کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، دعا کا وقت ہے، دعا کیجئے۔ من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے فأعطیہ، میں اس کو عطا کر دوں۔ جو بھی خوش قسمت سحری کے وقت اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے سوال کو رد نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کر دیتے۔ ومن یستغفرنی، کون ہے جو سحری کے وقت مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اسے اپنی زندگی پر شرمندگی ہو، احساس ندامت ہو، اور وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہ جو ہے اس کو معاف کر دوں۔ اور بھائیو یہ ہر رات ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کی سحری اس کے تو پھر کیا کہنے کہ نور علی نور، رحمتوں پہ رحمتوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے خیر اور برکت کا معاملہ۔
انسان جو بھی دعا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو سحری کے وقت کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور دعا کریں، اور دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار ضرور کریں۔ بڑا ہی قیمتی وقت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس وقت میں رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ ایسے آواز سینے سے آتی تھی جیسے ہنڈیا جو ہے وہ آگ پہ رکھی ہوئی کھولتی ہے اور گڑگڑانے کی آواز آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر مانگا کرتے تھے۔ آئیے جو سحریاں باقی ہیں اسے ہم قیمتی بنا لیں۔ اسی طریقے سے بھائیو تیسرا عمل جو سحری کے وقت کرنے والا ہے وہ کچھ نہ کچھ نماز کو اس وقت پڑھا کریں۔ 2 رکعتیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نذرانے کے طور پر سحری کے وقت پڑھ لیا کریں۔ رات کو قیام کر لیا ہے تو سحری کے وقت بھی کچھ نہ کچھ نماز کو ضرور پڑھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے دور خلافت میں نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اپنے بیت المال کے نگران عبد الرحمن القاری اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہما، ان دونوں عظیم صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی کھڑا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک دوسرے آدمی کو دیکھا، اس کے ساتھ 2-4 آدمی ہیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر کسی اور کو دیکھا، وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اپنے ان ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، میرا دل کرتا ہے ان کو میں ایک امام پر اکٹھا کر دوں اور اس کے ساتھ مل کر یہ اکٹھے نماز کو پڑھیں۔ اور پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نماز کا اہتمام کرانا شروع کر دیا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تراویح کا اہتمام ہوتا اور تراویح پڑھ کر چلے جاتے۔ جو بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون، رات کا وہ حصہ جس حصے میں تم سو جاتے ہو، رات کا سحری والا آخری پہر والا جو حصہ ہے جس میں تم سو جاتے ہو، اس میں نماز پڑھنا اس حصے میں جس میں تم نماز پڑھ رہے ہو اس سے بہت بہتر۔ اس لیے سحری کے وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کم از کم 2 رکعتوں کا ہی نذرانہ پیش کر دے۔ اتنا سحری کے وقت سے بھائیوں پہلے اٹھ جائے، کیونکہ اس وقت کی نماز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبة الصلاة من جوف اللیل، افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ سحری کے وقت کی رات کے پیٹ کی نماز ہے۔ رات کے اندھیرے اور تاریکی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس نماز پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جاننے والے کو غیر جاننے والے سبھی کو سلام کہو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ سحری کا وقت ہو، کسی کے گھر میں بھائیو سحری کو بیچ دیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ روزہ کسی کا افطار کروا دیں، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہو تم اٹھ کر نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت کا سجدہ بڑا قیمتی سجدہ ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِن رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، اور انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب انسان اس وقت ہوتا ہے۔ چوتھا عمل بھائیو جو سحری کے وقت کرنے والا ہے وہ سحری کا کھانا کھانا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیے اور اس دین کی خوبی کو دیکھیے۔ اگر ہم اس دین کو صحیح معنی میں سمجھ جائیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کریں، کبھی بھی ہماری زبان اللہ کے شکر سے نہ تھکے اور نہ رکے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کے وقت کھانا کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ کھانا بھائیو میں اور آپ کھا رہے ہیں، میرے اور آپ کے جسم کو فائدہ ہو رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے بھائیو اس حدیث کا؟ جس انسان کو اپنی صحت میں برکت چاہیے، جس انسان کو اپنے رزق میں برکت چاہیے، جس انسان کو اپنے مال میں برکت چاہیے، جس انسان کو اپنے گھر میں برکت چاہیے، جس انسان کو اپنی اولاد میں برکت چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، الغرض زندگی کی کسی بھی چیز کے لیے برکت چاہیے، سحری کا اہتمام کرے۔ تسحروا، سحری کو کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کا کھانا جو ہے یہ بڑا بابرکت ہوتا ہے، اس سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، جسم کو پاکیزگی ملتی ہے، انسان کے وجود کو طہارت ملتی ہے، اس کھانے سے دل کے اندر نور ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کو اس کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی زیادہ توفیق نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فصل الذی بیننا و بین صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق یہ ہے، وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے۔ سحری اس کو عبادت سمجھ کر کھائیں، یہ سحری بھی عبادت ہے۔ ایک ایک لقمہ جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کھائیں گے وہ ہمارے وجود میں برکت کا ذریعہ بن جائے گا، اور ایک ایک لقمے پہ بھائیو نیکی کی نیت کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کے ایک ایک لقمے پر اجر دیں گے، اور اس وقت کو دیکھیے وہ وقت کتنا عظیم وقت ہے۔ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیجئے، اور کھانے کے اختتام میں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے انسان نے کھانے کے بعد اس دعا کو پڑھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انسان سحری کا کھانا کھا رہا ہو، بسم اللہ سے آغاز ہو، سحری کے ایک ایک لقمے کو عبادت اور نیکی کی نیت سے انسان کھائے، اور پھر اس دعا کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کا سامان کر دیتا ہے۔ بہت قیمتی وقت ہے بھائیو، اس وقت خدمت کر لیں۔ اگر گھر میں والدین ہیں، والدین کو سحری پیش کیجئے، والدین کی اس وقت خدمت کیجئے۔ اگر کوئی ہمسایہ غریب ہے اس کے گھر سحری کو بھیجئے، اس کے ساتھ تعاون کیجئے۔ سحری کے وقت کی نیکیاں بڑی قیمتی ہیں، اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ والدین سے اس وقت دعا لے لیجئے، ان کی خدمت کر کے ان کی زبان سے اس وقت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے میری اور آپ کی اپنے والدین کی ہوئی خدمت، اس کی وجہ سے وہ جو دعا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں ایسی برکت لے آئے کہ انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پانچواں عمل بھائیو جو سحری کے وقت کرنے والا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ کچھ نہ کچھ سحری کے وقت تلاوت ضرور کیجئے، ایک صفحہ ہو، ایک ورقہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سپارہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، بڑی بات ہے۔ سحری کے وقت کے قرآن کا اجر جو ہے وہ دیگر اوقات کے قرآن کے اجر سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے بھائیو رات کو جلدی سو جائے اور سحری کے وقت تھوڑا جلدی اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف اصوات رفقت الاشعریین باللیل بالقرآن وهم یدخلون۔ اشعری قبیلے کے یمن کے لوگ، میں ان کی آوازوں کو رات کے وقت پہچان لیتا ہوں۔ جب رات کو وہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوتے ہیں تو رات کے وقت وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي لَعَارِفُ مَنَازِلَهُمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، اور تہجد کے وقت میرے ان کے گھر نہیں دیکھے ہوتے۔ رات کو وہ مدینہ المنورہ میں آئے ہوتے ہیں، میں نے ان کے گھر نہیں دیکھے ہوتے، لیکن تہجد کے وقت ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ اس لیے اشعری قبیلے کے لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ بھائیو، سحری کے وقت کا قرآن پڑھنا یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور قرآن پڑھنے پہ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول، سکینت کا نزول، فرشتوں کا نزول، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والوں کا ذکر خیر خود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، کچھ نہ کچھ سحری کے وقت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگی میں تبدیلی کا رمضان بنا دے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، اور سحری کے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بھائیو، یہ انسان کے لیے بڑی بد نصیبی ہے کہ انسان عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے، عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے منع کیا ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کی مقدس راتیں ہوں اور انسان بات چیت میں وقت کو ضائع کر دے، بڑی بھائیو یہ بد نصیبی اور محرومی ہے۔ اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ بسا اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بھائی عشاء کے بعد تاش کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، بسا اوقات اور کوئی اس طرح کی مصروفیت ہوتی ہے۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ
ایسے ضائع کرنے والا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں انسان کو بہت محنت سے، اخلاص سے، توجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اپنے لیے معافی کا سامان کرنا چاہیے، اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خیر اور برکت کا سامان کرنا چاہیے۔ سحری کے وقت کی ایک اور عبادت وہ صدقہ و خیرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سحری کے وقت صدقہ کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ سحری کے لیے اٹھیں، مسجد میں کچھ ڈال دیجئے، مدرسہ ہے بچوں کو کچھ دے دیجئے، سحری کا کھانا کسی کو صدقہ کر دیجئے، کوئی غریب ہے سحری کے وقت اس کے ساتھ کچھ تعاون کر دیجئے۔ کیونکہ صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان ایک کھجور کے برابر اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی سے صدقہ کرتا ہے، بھائیو ایک کھجور کے برابر حلال اور پاکیزہ کمائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، اور اللہ پھر اس ایک کھجور کی پرورش کرتے ہیں، اسے بڑھاتے ہیں، جیسے تم اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اسے چارہ دے کے اسے بڑا مضبوط کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اسے پروان چڑھاتے ہیں، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور جو ہے ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے۔ یہ کمرہ مسجد کا، اس میں لاکھوں کھجوریں آ سکتی ہیں۔ پہاڑ کا زمین کے اندر دیکھیے حصہ، اور زمین کے باہر پہاڑ کا حصہ دیکھیے۔ ایک کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں جو انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور پھر سحری کے وقت کا صدقہ جو ہے بڑا ہی بھائیوں قیمتی صدقہ ہے۔ اس وقت کچھ نہ کچھ بھائیوں صدقہ کرنے کی بھی عادت بنا لے۔ روزانہ کی بنیاد پہ 10 روپے مسجد کے گلے میں ڈال دیں، کسی غریب کو دے دیجئے، کسی بھی دین کے طالب علم کو دے دیجئے، کسی رشتہ دار کو دے دیجئے۔ اس وقت کا صدقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن اعمال کا ذکر ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور صدقہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ انسان کی مصیبتیں دور کرتے ہیں، بیماریاں اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مال میں برکت آتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، انسان کی اولاد فرمانبردار ہوتی ہے، انسان کی بیوی جو ہے اس میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا جو وجود ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو دل ہے اسے نور ایمان مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سحری کے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو، راتوں کے قیام کو، قرآن مجید کی تلاوت کو، یا اللہ ذکر اذکار کو، صدقہ و خیرات کو، یا اللہ دیگر عبادات کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ ان عبادات کو دنیا کی زندگی کے لیے برکت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا رمضان بنا دے۔ یا اللہ زندگی میں تبدیلی کا رمضان بن جائے۔ یا اللہ ملک پاکستان، اس کے لیے یہ رمضان خیر اور برکت کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، یا اللہ اس رمضان میں ان کے لیے خیر اور برکت کے معاملات فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہے،
اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ صحت عافیت ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ جو حیات ہیں یا اللہ ان کی زندگی صحت عافیت ایمان والی بنا دے۔ یا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے، حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔